اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام محور گفتگو ہے، اور اس سورہ کے اندر گزشتہ آیات میں بحث یہاں تک آئی تھی کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا اور اس کو اپنی طرف بلایا اور وہ دروازے بند ہوئے، اور اس کے بعد جناب یوسف نے بارگاہ الہی میں پناہ لی اور وہ دروازے کھلنے شروع ہوئے اور عزیز مصر تک دونوں پہنچے کہ جہاں تک حضرت یوسف پر تہمت لگائی گئی زلیخا کی طرف سے، اور اس نے کہا کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی کہ جو تیرے اہلیہ سے برے کام کا ارادہ کرے، کہ جہاں پر عزیز مصر نے جناب یوسف کو کہا کہ یہ میرے احسانات کا صلہ تھا، کہ وہاں پر جناب یوسف جب دیکھتے ہیں کہ مجھ پہ تہمت آ رہی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں فقط کہ ہے راودتنی عن نفسی، کہ یہ تھی کہ جس نے مجھ سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا تھا. اور اس کے بعد وہ شاہد کی گواہی جو بچہ بولا اور ایک معیار دیا اس نے اس کو پرکھنے کے لیے، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے عقلی اور ایک منطقی معیار اس نے دیا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو جناب یوسف صادق ہیں. اور جب دیکھا گیا تو اس کے بعد پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر اپنے گناہ کی، اپنی خطا کی استغفار کر. اب بات جو ہے وہ پھیل چکی ہے، باہر بات جا چکی ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ 30 نمبر جو آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اس کے اندر اس طرح سے ارشاد ہوا کہ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی جو خواتین تھیں انہوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے یعنی جناب یوسف کے حوالے سے کہ وہ اپنے غلام سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کرتی ہے. اور اس کے اندر تراودو کا کلمہ استعمال ہوا جو بتا رہا تھا کہ یہ ایک بار کا کام نہیں تھا اور اس کا اس طرح کا مطالبہ بار بار ہو رہا تھا. تو اس مطلب کو وہ اس معاشرے کے اندر خواتین بیان کر رہی تھیں، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ خواتین عام خواتین نہیں تھیں، اشرافیہ تھیں. ان کے جو شوہر تھے وہ کسی منصب پر تھے حکومت کے، اور ایک بڑے خاندان سے وابستہ خواتین تھیں جن کا آنا جانا زلیخا کے پاس رہتا تھا. اور اسی اثنا میں وہ بات جب باہر پھیلتی ہے تو وہ اس طرح سے کہنے لگتی ہیں کہ یہ خلاف عفت کا کام کا مطالبہ کرتی رہی ہے اپنے غلام سے. لیکن یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر ایک جملہ جو ارشاد ہوا کہ قد شغفہا حبا، کہ انہوں نے کہا کہ ہے، یہ تعبیر جو ہے قرآن مجید کی بہت عمیق اور ظریف انداز سے بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جناب یوسف کی محبت اس کے قلب میں، اس کے دل میں کتنی ہے. اس مطلب کو وہ اس تعبیر کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، اور بہت ہی ظریف انداز سے یہ جملہ اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ قد شغفہا حبا، کہ یہاں پر دو طرح سے اس کی معنی ہوئی ہیں اور دونوں عمیق معنی ہیں. کہتے ہیں کہ قلب انسانی کو، انسان کے دل کو جو ہے وہ ایک پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو تصور کرتے ہوئے یہ جو معنی کیا گیا کہ شغاف کا معنی جو ہے وہ دل کے پردے کا ہے. تو قد شغفہا حبا، اس کا معنی کیا ہوگا اگر ہم شغاف کا معنی دل کے پردے کا لے لیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یعنی وہ محبت جناب یوسف کی اس کے قلب کے اندر اس حد تک چلی گئی کہ زلیخا کے اس قلب کے پردے کو اس نے چاک کر دیا. اور وہ اس طرح سے خواتین اس محبت کو بیان کر رہی ہیں جناب یوسف کے حوالے سے. یہ ایک مطلب تھا، یعنی وہ اتنی اس کے اندر محبت جو ہے وہ گئی ہے کہ حتیٰ اس قلب کے پردے کو اس نے چاک کر دیا ہے. اور بعض اہل معرفت نے جو اس کا ترجمہ کیا قد شغفہا حبا کا، انہوں نے شغاف کو عشق کی معنی میں لیا، اور پھر یہ معنی کیا کہ قد شغفہا حبا
جیسے مثلا ایک بیل ٹائپ کا جو پودا ہوتا ہے وہ جب درخت پہ چڑھتا ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جیسے اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ درخت آہستہ آہستہ مرجھا جاتا ہے اور زرد پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جناب یوسف کی محبت اس کے قلب کے اندر اس انداز سے تھی کہ یعنی اس کے قلب کو اس نے بالکل لپیٹ لیا تھا، اور اس انداز سے کہ اس پر احاطہ کرتے ہوئے اس کے ہر جز تک وہ پہنچ چکی تھی۔ اب یہ خواتین جو شہر کی تھیں انہوں نے اس طرح سے جناب یوسف کی محبت کو زلیخا کے لیے بیان کیا، یعنی ایک شدت کو بیان کرنا چاہا انہوں نے کہ کتنی اس کے دل کے اندر محبت تھی، تو یہ تعبیر قرآن نے استعمال کی قد شغفہا حبا، کہ اس حد تک جو ہے وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم عزیز مصر کی اس بیوی کو زلیخا کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر تاریخ کے اندر خود یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ ایک خاتون جب اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے تو ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر اس کے قانون کے مطابق یہ گناہ جانا جاتا ہے، یہ ایک خطا جانی جاتی ہے۔ اس قوم کے مطابق ایک اخلاقی گناہ ہے، ایک اخلاقی خطا ہے، چونکہ وہ دین تو ان کے پاس نہیں تھا، خدا کے تو وہ قائل نہیں تھے اس طرح سے کہ وہ کسی قانون الہی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ہم نے اس کو گمراہ پایا، کسی قانون الہی کے اعتبار سے گمراہ نہیں پایا، بلکہ ہم نے اس کو گمراہ پایا کس اعتبار سے؟ ان کے اپنے قوانین کے مطابق، جو ان کے رسوم کے مطابق قانون تھا کہ خاتون اگر شوہر سے اس طرح سے اگر اس کا رویہ ہوگا تو وہ خیانت حساب ہوگی، تو وہ اس اعتبار سے اس کو گمراہی کا معنی کر رہے تھے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ جناب عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ استغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی جا کے استغفار کر، تو وہاں پر بھی استغفار کا معنی قانون الہی کے مطابق استغفار نہیں تھا، اس مطابق تھا کہ جو اس کے اپنے قوانین تھے اس قوم کے پاس، اس آئین کے پاس، اس اعتبار سے تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اپنی انسانیت کے اعتبار سے پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ احکامات الہی ہوتے ہیں، شریعت کے اس فریم میں وہ احکامات ہم تک پہنچتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ دینی احکامات ہیں۔ لہذا ایک انسان اگر مومن نہیں ہوتا، متقی نہیں ہوتا، خدا کے قانون پہ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ان دینی احکامات کو انجام نہیں دیا، دینی حدود کو اس نے کراس کر دیا، اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسانیت کے اس پہلو سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حتیٰ وہ انسان جو کافر ہوتا ہے، جو ملحد ہوتا ہے، وہ انسانی ناطے سے کچھ چیزوں کو پھر بھی اخلاقی سمجھ رہا ہوتا ہے، گرچہ وہ دین پر نہیں ہوتا، لیکن اخلاقیات بعض جو انسان کی فطرت اسے بتا رہی ہوتی ہے، انسان کی انسانیت اسے بتا رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان اقوام کے اندر اگرچہ یہ الہی دین پر نہیں تھے، لیکن ان کے قوانین کے اندر کچھ چیزیں انسانی اعتبار سے اخلاقیات جانی جاتی تھی، اور یہ بھی اسی اعتبار سے تھا کہ جب زلیخا نے یہ کام انجام دیا تو انہوں نے اس کو ضلالت کے عنوان سے دیکھا کہ یہ کھلی گمراہی میں ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اب یہ کہانی یہاں تک ایک بات جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے، وہ خواتین ملامت کرنے لگتی ہیں زلیخا کو، اس طرح سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اب یہ بات پہنچ جاتی ہے خود زلیخا تک، وہ دیکھتی ہے کہ شہر کی خواتین جو ہیں وہ ملامت کر رہی ہیں، وہ اس کے جو ہے اس کا برا بھلا اس کے لیے بیان کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر 31ویں آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب اس خاتون نے ان خواتین کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن، تو اس نے کیا کیا؟ اب ایک مہمانی کا اقدام کرنا شروع کیا۔ ارسلت الیہن، ان کی طرف کسی کو بھیجا۔ وہ جس میں نے عرض کیا کہ اشرافیہ خواتین تھیں، اشراف زادیاں تھیں، تو لہٰذا ایک خاص اہتمام تھا ان کے لیے، اور ایک بندے کو ان کی طرف بھیجا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور پھر ان کے لیے بیٹھک کا انتظام کیا، اور تکیے بنائے اور بیٹھک کا انتظام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، ایک چھری دے دی۔ وقالت، اور پھر اس خاتون نے، زلیخا نے اپنے غلام جناب یوسف کو کہا کہ اخرج علیہن، اب تم نکلا، باہر نکلا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پھر نے اس مہمانی میں جناب یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ، اس کو بڑا پایا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔
وقلنا اور کہا ہاشا للہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک ایسی چیز دیکھی جو ان کے تصورات سے بالاتر تھی تو انہوں نے اس طرح کا جملہ کہا، چیز دیکھی جو ان کے تصورات سے بالاتر تھی تو انہوں نے اس طرح کا جملہ کہا، ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک عظیم فرشتہ۔ اب یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے نارمل سا۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں تو سب سے پہلے کہا کہ سمعت بمکرہن، زلیخا نے ان کے مکر کو سنا۔ قرآن نے دو کلمے بیان کیے ہیں، ایک مکر ہے اور ایک قید ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا کہ تم خواتین کی فریب کاری، یعنی تمہارا قید یعنی تمہاری فریب کاری عظیم ہے، اور یہاں پر ان خواتین کے مکر کا تذکرہ ہے جو ملامت کر رہی ہیں زلیخا کو۔ مکر اور قید کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ قید میں وہ فریب کاری ہوتی ہے کہ جہاں عملی طور پہ اقدام ہوتا ہے، چونکہ زلیخا نے عملی اعتبار سے اقدام کیا تھا اور وہ فریب کاری کی تھی جناب یوسف کے خلاف، تو وہاں پر عزیز مصر نے کہا تھا کہ تم خواتین کا یہ فریب کاری تمہاری جو ہے وہ عظیم ہے، تو وہاں پر وہ قید کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ یہاں پر مکر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ سمعت بمکرہن، ان کے مکر کو سنا۔ مکر کسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے فکر سے کوئی سازش تیار کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی تحقیر بھی ہوتی ہے، میں اس کو حقیر پیش کرنا، اس پر ملامت کرنا اور اس طرح کا کوئی اپنے فکر کے مطابق کوئی سازش تیار کرنا، یہ والے کام یہ خواتین کر رہی تھیں۔ تو سمعت بمکرہن، زلیخا نے ان کے مکر کو سنا۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک، ان کو بلایا، مہمانی میں بٹھایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، کہ بظاہر تاریخ کے اندر ہے کہ جو چاقو چھری دے دی، کہ بظاہر تاریخ کے اندر ہے کہ جو چاقو دیا گیا تھا ان کے ہاتھ میں وہ عادی طریقے سے کچھ تیز تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس مہمانی میں جو ان کو فروٹ دیا گیا تھا، فروٹ رکھا گیا تھا، وہ اترنج ٹائپ کا کوئی فروٹ تھا، یعنی ایک بڑا لیمو ٹائپ کا کوئی فروٹ تھا جس کی کھال موٹی تھی، اور اس زمانے میں وہ پیش کیا جاتا تھا مہمانی میں، لیکن ہمارے آج کے زمانے میں اسے مہمانی میں فروٹ کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اس زمانے میں شاید پیش کیا جاتا تھا۔ تو تاریخ نے اس کو بیان کیا اور ان کے ہاتھ میں چاقو دے دیا۔ اب جب وہاں پر جناب یوسف داخل ہوتے ہیں اس مہمانی کے اندر، تو یہ فلما رأینہ، جب یہ دیکھتی ہیں جناب یوسف کو، جب یہ دیکھتی ہیں جناب یوسف کو، تو اکبرنہ، اس کو بڑا جانتی ہیں، بڑا پاتی ہیں۔ یہاں پر جناب یوسف کو بڑا پانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس طرح انسان کوئی ایک اچھی تصویر کو دیکھ رہا ہو اور اس کے اندر محو ہو جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک اس طرح کا جمال جناب یوسف کا سامنے تھا، چونکہ باطن تو ویسے ہی ان کا نورانی تھا، تو ایک اس طرح سے ان کی ہیبت اور جمال کے ساتھ وہ باہر آئے تھے، وہاں سے نکلے تھے، کہ یہ خواتین تاریخ کہہ رہی ہے کہ مبہوت ہو گئیں، یعنی دیکھ کے اپنے ان کے ہوش اڑ گئے، انسان کی وہ حالت کہ جہاں پہ عقل انسانی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور باقی ساری قوتیں اور حواس جو ہیں وہ انسان کی عقل کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، انسان نہ سوچے، غفلت کا شکار ہو جائے، کچھ اس طرح کی حالت تھی ان خواتین کی جب جناب یوسف کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پر زلیخا بھی موجود تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کیفیت زلیخا پہ طاری نہیں ہو رہی تھی، وہ ان خواتین پہ ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا چندین سال جناب یوسف کے ساتھ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس کو دیکھتی رہی ہے، تو اب وہ والی کیفیت زلیخا کو نہیں ہے، لیکن ان خواتین پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اچھا، جب اس طرح کی کیفیت تھی تو بے ساختہ انہوں نے اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کیا، وقلنا، اور کہا کہ ہاشا للہ ہے۔ یہ ہاشا للہ ہے جملہ وہاں جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر تعجب کا مقام ہو، جہاں پر کسی چیز کے بارے میں انسان کو تعجب ہو تو وہاں پر یہ جملہ زبان پہ آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر اگر ہم تعجب ہوتا ہے اور اس کے حسن کے حوالے سے، اس کی جمال کے حوالے سے تعجب ہو تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کا یہ کلمہ تھا اور اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہی، یعنی سبحان اللہ کا معنی کیا گیا ہے۔ ما ھذا بشر، انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان عادی نہیں ہے، نارمل انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کبیر۔ اب یہ ان کو جب مہمانی میں بلایا تو زلیخا کا مقصد کیا تھا ان کو بلانے کا؟ واضح ہے کہ وہ ملامت کر رہی تھی زلیخا پر۔ اب ان کو بلانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ زلیخا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں اس کی وہ ملامت ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ
اپنے اس کام کے لیے کہ جو اس نے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا تھا وہ اس میں حق بجانب ہیں، وہ اس میں معذور ہیں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب یہ خواتین آئیں گی جناب یوسف کو دیکھیں گی اور اس انداز سے خود دیکھیں گی کہ ایک ایسا شخص ہے، تو یہ خود بخود اعتراف کرنے لگیں گی کہ زلیخا نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ زلیخا اگر اس کی طرف گئی تھی تو وہ معذور تھی، اس کو بہانہ حاصل تھا، اور اس فکر سے انہوں نے یہ مہمانی کی تھی اور ان خواتین کو بلایا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس کے ذہن میں تھا کہ جب وہ خود اس مسئلے میں گرفتار ہوں گی، خود ان کا دل آئے گا، تو پھر میں کہہ سکتی ہوں نا کہ وہ ملامت جو تم مجھے کر رہی ہو، میں تو سال کے سال اس کے ساتھ تھی، 1 سال نہیں تھی، کافی سالوں میں یہ میرے ساتھ تھا، اب جب تم اس کی طرف توجہ کر رہی ہو تو زیادہ ملامت کا حقدار کون ہے؟ تم ہو، تم خواتین ہو کہ تم نے ایک لہجہ اس کو دیکھا ہے، میرے ساتھ تو یہ رہا ہے، میرے تو گھر میں رہا ہے، میرے پاس تو پلا ہے یہ، تو لہٰذا یہ اس طرح کی کوئی اس کا مکر تھا، انہوں نے مکر کیا تھا، سمیت بمکرہن، اور انہوں نے ان کا مکر سنا، زلیخا نے مکر سنا، تو اب یہ مکر کرنا چاہ رہی ہے ان پر، ایک مکر اس نے سنا، اب یہ اپنا مکر کرنا چاہ رہی ہے، یہ اپنی ایک سازش تیار کی ہے اس نے کہ ان کو بلائے، اس طرح سے ان کو جو ہے دکھائے یہ ساری صورتحال۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ تھا وَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشر الا ملک کریم، یعنی انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ یہ عادی انسان تو نہیں تھا، یہ ان کا یہ کہنا خود بخود بیان کر رہا تھا کہ زلیخا جس کی طرف گئی ہے، جس کی طرف زلیخا راغب ہوئی ہے، وہ کوئی عام عادی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ انسان سے ماوراء ہے، بشر سے ماوراء ہے، لہٰذا ان کا یہ جملہ خود اس بات کا اقرار کر رہا تھا زلیخا کے لیے کہ زلیخا پس حق بجانب ہے، وہ کسی انسان، معمولی انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک فرشتے کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اس طرح کا جملہ جو ہے وہ ان کا ایک طرف سے اس طرح کا اعتراف تھا۔ پھر کہا کہ یہ ملک کریم ہے، ایک بزرگ عظیم فرشتہ ہے، وہ تو چونکہ خدا کے قائل نہیں تھے، اور فرشتوں کے حوالے سے بھی ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں کہ جو مادی نہیں ہے، مادیت سے بالاتر ہیں، ایک روحانی مخلوق ہے، اس طرح کا بھی ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر بھی جیسے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ جب ملک کریم کا لفظ آیا تو یہ کریم سے مراد وہ فرشتہ مراد نہیں ہے کہ جو مادی نہ ہو، مادیت سے بالاتر ہو، بلکہ ان کے نقطہ نگاہ سے ملک کریم یعنی ایک فرشتہ جو کہ کریم ہے، عظیم ہے، یعنی کیا معنی مراد تھی؟ یعنی ایک ایسا فرشتہ کہ جو جیسے مثلا سونا اور چاندی ایک خوبصورتی رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ ایک ایسا انسان سے بالاتر ایک ایسا موجود ہے کہ جو فرشتوں کی طرح ہے اور کریم ہے، یعنی ایک اچھا اور جمال رکھنے والا اور خوبصورت، اس معنی میں انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پر جیسے انہوں نے یہ کہا تو زلیخا کیا کہتی ہے؟ قالت، اب زلیخا کو موقع مل گیا، جب اس پوری مہمانی میں وہ بیٹھی، انہوں نے اس طرح کے جملے کہے اور انہوں نے خود احساس کیا، دیکھا کہ یہ شخص کوئی عادی انسان نہیں ہے، تو اب یہاں پہ زلیخا کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی بات کہے۔ کہا قالت، زلیخا نے کہا، اگلی 32ویں آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، فَذَلِكُنَّ الَّذِي، یہی وہ ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، یہی وہ ہے، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب آپ نے دیکھ لیا، اس شخص کو آپ نے دیکھ لیا، یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اور یہاں پر وہ کہتی ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں یقیناً میں نے اس سے خلاف عفت کا کام لیا تھا، جس کو تو نے دیکھا، جس کو تم لوگوں نے دیکھا ہے، فَاسْتَعْصَمَ، اور بس اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے خلاف عفت کام کا مطالبہ اس سے کیا لیکن فَاسْتَعْصَمَ، اس نے کیا کیا؟ بچا لیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام انجام نہیں دیا جو میں نے اس کو حکم، جو میں اسے حکم دیتی ہوں، تو لَيُسْجَنَنَّ، اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ زندان میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور جو ہے خوار اور ذلیل افراد میں سے ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلا جملہ کیا کہا اس نے کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ عربی زبان کے اندر کافی ساری لطافت پائی جاتی ہے، بہت ظرافت پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ جناب یوسف تو اس مہمانی میں گزرے نا، ابھی ان کو دکھایا تھا، ابھی گزر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ گزر رہے تھے تو زلیخا نے کہا کہ فَذَلِكُنَّ، یہی وہ ہے، تو نزدیک تھا، دور تو نہیں تھا، لیکن عربی کے اندر ذالکہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کبھی کسی دور چیز کے لیے اشارہ دیا جائے، جب کسی دور چیز
کے لیے کوئی اشارہ دیا جائے تو وہاں ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں کیوں ذالکہ استعمال ہوا جبکہ یوسف تو نزدیک تھا، جا رہا تھا ابھی؟ کہ اس لیے کہ ذالکن، یہ ذالکہ کا لفظ آ کر زلیخا یہ بتانا چاہ رہی تھی انہیں کہ دیکھو یہ بہت بلند شخص ہے، دور کا اشارہ نزدیک کے لیے کرنا اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی عظمت بیان کرنا چاہ رہی تھی، اس کی بلندی بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ، اور اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھو یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ بلند شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اس سے محبت کرنے میں۔ یعنی یہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے، لہٰذا وہ اس بات مطلب کو ذالکہ کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ اس ذالکہ کا لفظ لانے کی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید وہ خواتین اس کی طرف راغب ہوں اور طمع پیدا کریں، لالچ پیدا کریں زلیخا کی طرح، اور وہ انہیں بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو نہیں یہ عظیم ہے، اس تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، اگر تم نے اس کا ارادہ کیا تو یہ تم اس تک پہنچنے والی نہیں ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح سے ذالکہ سے اس کی عظمت روشن ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، زلیخا نے کہا کہ میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کیا، میں نے خلاف عفت کام کا اس سے مطالبہ کیا۔ اب آپ دیکھیں ایک مرتبہ یہی زلیخا تھی جب دروازے کھل گئے تھے اور آخری دروازے پہ پہنچے تھے اور عزیز مصر سامنے تھا، تو وہاں پر زلیخا نے اعتراف نہیں کیا تھا، وہاں پہ زلیخا نے جناب یوسف پہ تہمت ڈال دی، کہا کہ جو تیری اہلیہ کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا زندان ہے یا عذاب ہے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری جانا اور جناب یوسف علیہ السلام کو خطا کار جانا، اور فوراً چلی گئی جو کاسو سزا کی طرف۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، وہاں پر جناب یوسف نے اپنے دفاع میں کہا تھا کہ جو ہے یہ وہ تھی کہ جس نے مجھ سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا تھا، راودتنی، اس نے خلاف عفت کا کام کیا۔ اب یہاں پر خود کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا۔ اس بیچ میں کیا ہو گیا، کیا ہوا اس بیچ کے اندر کہ یہاں پر کھلے طریقے سے یہ آ کر اپنے اس جرم کا اعتراف کر رہی ہے۔ دیکھیں جب اس نے مہمان بلائے اور اس کے سامنے یہ پورا ماجرا ہوا اور جناب یوسف وہاں سے گزرا اور وہ خواتین بھی جناب یوسف کی طرف مائل ہونا شروع ہوئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے اور وہ بھی زلیخا کی طرح راغب ہوئیں جناب یوسف کی طرف، تو کیا ہوا؟ یعنی ایک مرتبہ ایک خاتون تھی جو اس گناہ میں پھنس رہی تھی، ایک شخص کے عشق میں جا رہی تھی، اب ایک سے زیادہ خواتین ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک گناہ جو ایک جگہ پہ تھا اب وہ علل اعلان ہونے جا رہا ہے، وہ گناہ علنی ہونے جا رہا ہے، وہ گناہ اوپن ہونے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دو شخص کے درمیان بات محدود تھی، اب وہ باہر نکل رہی ہے بات، اور وہ ایک سے زیادہ خواتین راغب ہو رہی ہیں۔ تو جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، گناہ جب علنی ہو جاتا ہے، تو اس گناہ کی جو برائی ہوتی ہے، آلودگی ہوتی ہے، وہ پھر آلودگی نظر نہیں آتی، اس کی پھر وہ برائی نظر نہیں آتی، پھر انسان جرأت کے ساتھ اس گناہ کو اپنی زبان پہ لا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اگر فرض کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی ایک انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو اپنی حد تک پتہ ہوتا ہے، بیان جب تک نہیں ہوتا باہر تو وہ چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دو تین افراد کو اس کا وہ گناہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس دوستانہ ماحول میں دوسرے دوست اس کو جان لیتے ہیں، اب وہ اپنے دوستوں کے درمیان اپنے اس گناہ کو علل اعلان بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں بیان کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب اس گناہ کی جو آلودگی تھی وہ اس کے علنی ہونے کے سبب ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ علنی ہوتا ہے تو حیا کے پردے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ عفت اور حیا کے پردے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خاتون جو پہلے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہی تھی، اور اب جو ہے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور اس کو فخریہ انداز سے پیش کر رہی ہے کہ ہاں میں تھی خلاف عفت کام کا مطالبہ کرنے والی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے، اور جناب یوسف کے بارے میں وہاں تہمت لگائی تھی، یہاں کیا کہہ رہی ہے؟ فاستعصم، یعنی کیا مطلب؟ یہ بچا رہا، میں نے خلاف عفت کام کا اس سے مطالبہ کیا، فاستعصم، یہ بچا رہا، وہاں پہ تہمت لگا رہی تھی، اب یہاں پہ اس کی پاک دامنی کا اعتراف کر رہی ہے
کہ جناب یوسف بچے رہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں اگر عربی زبان کے اندر اسما بھی آ جاتا تب بھی معنی یہ تھا کہ وہ بچا رہا، لیکن استعصم آ گیا، کلمہ چینج ہوا. دیکھیں عربی کی لطافت ہے یہ، یعنی کیا مطلب اسما یعنی وہ بچا رہا، استعصم اس کا معنی بھی بچا رہا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ظرافت ہے. استعصم یعنی وہ شدت سے بچا رہا، استعصم یعنی وہ شدید طریقے سے شدت سے بچا رہا، یعنی اس نے اپنے پاک دامنی کو اپنی عفت کو شدید انداز سے بچایا ہوا تھا. اب یہاں پر زلیخا نے نہ فقط اعتراف کیا کہ میں خطا کار تھی، میں نے یہ کام کا مطالبہ میں نے کیا تھا، نہ فقط جناب یوسف کی پاک دامنی کو بیان کیا، بلکہ جرأت اس قدر آگے چلی گئی کہ جب وہ اپنے مکر میں کامیاب ہو گئی ان خواتین پر، خواتین نے مکر کیا تھا، اب اس مہمانی کے ذریعے اس نے مکر کیا خواتین پر اور اپنے مکر میں یہ کامیاب ہو گئی، اپنی چال میں کامیاب ہو گئی. ان خواتین کو اس نے باور کرا دیا کہ دیکھو میں غلط نہیں تھی. اب آپ خود اعتراف کر رہے ہو کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا. جب اس طرح وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اپنے کمال بے ادبی کے ساتھ، مکمل بے ادبی کے ساتھ کیا کہنے لگتی ہے کہ جس کام کے لیے میں نے پہلے اس کو بلایا تھا ابھی بھی میں اسی بات پر قائم ہوں. یہ کمال بے ادبی ہے، یہ جرأت کا انتہا ہے کہ ایک خاتون پہلے بھی وہ کام کر چکی ہے اور اس کے شوہر نے کہا ہے کہ جاؤ استغفار کرو. اس وقت اپنا جرم کو چھپا رہی تھی، لیکن اب اس مرحلے پہ جا کے پہنچی ہے کہ ایک تو اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے کیا تھا، اور نہ فقط اعتراف کر رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے کہ پہلے میں پیار سے محبت سے بلاتی تھی لیکن اب میں حکم دے کے بلاؤں گی، اب میں حکم دوں گی. کیا کہا؟ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ انجام نہیں دیا جس کا میں اسے حکم کرتی ہوں. بس ایک حکم ہوا، یعنی خلاف عفت کام کا. پہلے میں محبت سے بلاتی تھی لیکن اب کیا کرنا ہے؟ حکم دینا ہے. یہ میرا عبد ہے، یہ میرا غلام ہے، میرے اختیار میں، میرے کنٹرول میں ہے. اس کی کیا جرأت، مجھے حکم دینا ہے. اب میں حکم کروں گی اسے، اور اگر اس نے یہ حکم میرا بجا نہیں لایا، اگلی بات، اگلا بھی حکم، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو زندان میں ڈالا جائے گا. اور وہ بھی کیسا؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. دھمکی بھی کیسی دی؟ زندان میں بھی اس طرح سے کہ تحقیر کا انداز ہوگا، ذلیل و خوار ہونے کا انداز ہوگا. بس دو حکم زلیخا کے اس جملے کے اندر سامنے آ رہے ہیں. ایک کیا ہوا کہ میں نے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا تھا، جی ہاں میں نے کیا تھا، اعتراف کر لیا. اور پھر اس جملے کے اندر دو حکم بیان کر دیے. ایک یہ کہ میں دوبارہ اسے حکم کر رہی ہوں، دوبارہ اسے میں اب آرڈر دے رہی ہوں کہ اسی کام کے لیے، اور پھر اگر اس نے قبول نہیں کیا تو زندان ہے. اب یہاں پر تاریخ کے اندر ہے کہ کچھ وہ جو خواتین مہمانی میں آئی ہوئی تھیں انہوں نے بھی کہا زلیخا کو کہ دیکھو ہم خود اسے راضی کرتے ہیں تمہارے لیے. یعنی وہ خواتین بھی اس کے پیچھے لگ گئیں. جناب یوسف کے لیے کتنا سخت ماحول جوڑنے جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون تھی سامنے، اور اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نہیں ہے، شہر کی دیگر خواتین بھی پیچھے ہیں. کتنا سخت ہے اس ماحول کے اندر اپنی پاک دامنی کو بچانا. اور دو طرح کے آپ دیکھیں مرحلے، ایک اس امتحان سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی اس مہمانی سے پہلے کا مرحلہ ہے. اس مہمانی سے پہلے والے مرحلے میں زلیخا نے دو قسم کی تنبیہ بیان کی تھی، دو قسم کی سزا بیان کی تھی. ایک یہ کہ جب کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ الا ان یسجن وعذاب علیم. ایک زندان اور دوسرا عذاب علیم. یہ دو سزا کے طور پہ اس نے یہ دو چیزیں بیان کی تھیں. اور اب یہاں پر دیکھیں یہاں بھی دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن ایک زندان ہے اور پھر وہی زندان تحقیر کے ساتھ. ایک ہوتا ہے آپ کسی کو زندان میں ڈال دو، زندان بھی ایسا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے سب کچھ اس کو مل رہا ہے، نہیں، زندان میں جائے گا لیکن تحقیر کے انداز کے، حقارت کے انداز سے وہ زندان کے اندر میں ڈالا جائے گا. تو یہاں پر آپ خود اس خاتون کی قدرت کا بھی اندازہ لگائیں کہ یہ خاتون محل کے اندر کتنی قدرت رکھتی ہے، سیاسی امور کے اندر اور محل کے امور کے اندر، مملکتی امور کے اندر. یعنی بعض تاریخ کے اندر ہے کہ زلیخا اپنے شوہر پر اس طرح کی قدرت رکھتی تھی، اس کا رعب اپنے شوہر پہ بھی زیادہ تھا، وہ دخالت کرتی تھی مملکتی امور کے اندر، سیاسی امور کے اندر. اس طرح جو ہے وہ جب ظاہر ہے جب وہ قدرت رکھتی تھی تبھی تو اس حد تک بات کر رہی ہے کہ میں اب اس کو دستور دوں گی، میں اب اس کو زندان میں ڈلواؤں گی. اس صورتحال کے بعد اگلی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ قالا، جناب یوسف نے جب دیکھا کہ پورا یہ ماحول اس کے لیے سخت ہوتا جا رہا ہے،
قالا، جناب یوسف جو گزر رہے تھے وہاں سے، اس کو گزارا گیا اس مہمانی میں، اور زلیخا نے یہ جملہ کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو زندان میں ڈالا جائے گا. یہ جملہ سنا اس نے. تو جناب یوسف بارگاہ الہی میں آتے ہیں اور مناجات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بارگاہ الہی میں آتے ہیں. اب اس 33 نمبر آیت میں دیکھیں، قال رب، کہا کہ اے میرے پروردگار، السجن احب الی، زندان میرے لیے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی طرف یہ خواتین مجھے بلاتی ہیں، جس چیز کی یہ مجھے دعوت دیتی ہیں، اس سے زندان میرے لیے کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. اور پھر کہا کہ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے پروردگار اگر تو نے ان کا یہ دھوکہ، ان کا یہ فریب، ان کا یہ ہیلا مجھ سے دور نہ کیا تو کیا ہوگا؟ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اگر تو نے یہ مجھ سے دور نہیں کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا. کہا کہ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے پروردگار میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ بارگاہ الہی میں آ کر جناب یوسف اس طرح سے مناجات کرتے ہیں. عجیب درس ہے اس آیت کے اندر ہمارے لیے. سب سے پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ زلیخا جب اس کو حکم دے رہی ہے خلاف عفت کام کا، اسے ڈرا رہی ہے، زندان کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو اس مرحلے میں اس سے بچنے کے لیے، اور وہ جو شہر کی خواتین ہیں اس کو راغب کر رہی ہیں اس کام پر، وہ اس کو راضی کرنا چاہ رہی ہیں اس کام پر، اس پورے ماجرا کو دیکھتے ہوئے جناب یوسف بارگاہ الہی میں آتے ہیں. اور نگاہ توحیدی میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، جناب یوسف کی نگاہ توحیدی کو دیکھیں کہ جناب یوسف کیسے جو ہے وہ اس بندگی کے راستے میں تربیت پا رہے ہیں، کیسے اس بندگی کے راستے میں ان کی نگاہیں خالص پروردگار کے لیے ہے. کیا کہا؟ رب السجن احب الی، پروردگار یہ زندان میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے، اس چیز سے جس کی طرف یہ خواتین مجھے بلاتی ہیں. دیکھیں کبھی انسان دو راہ پہ آ جاتا ہے زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی انسان مشکلات میں آتا ہے، مصیبتوں میں آتا ہے، اور سامنے دو راہیں آ جاتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے کہ کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، میں کس کو اختیار کروں؟ دو راہیں سامنے آ جاتی ہیں. بندہ اپنی مشکلات میں کبھی اس سچویشن میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر جناب یوسف بھی ایسے ہی ہے کہ دو راہ اس کے سامنے آ گئے ہیں. ایک زندان ہے اور ایک ان خواتین کا خلاف عفت کام کا مطالبہ، گناہ میں پڑنا، معصیت الہی میں جانا، یہ ایک راہ ہے، اور اس معصیت سے نکل کے زندان کی سختی کو قبول کرنا یہ دوسری راہ ہے. جناب یوسف ان دو راہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں جائیں؟ معصیت میں تو نہیں جا سکتے. لیکن جملہ دیکھیے گا کہ پروردگار السجن احب الی، یہ زندان کیا ہے؟ میرے لیے زیادہ محبوب ہے. ایک جملہ جو عجیب بزرگان یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہا کہ جناب یوسف بارگاہ الہی میں آ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ خدایا زندان میں مجھے بھیج دو، میرے لیے زندان کو اختیار کرو، میں زندان اختیار کرتا ہوں. نہیں، زندان کے اختیار کرنے کی بات نہیں کر رہے جناب یوسف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر سختی سے پروردگار کو بالاتر سمجھتا ہے. یہ اس کی نگاہ ہے. ایک مرتبہ ہماری نگاہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دو راہی پہ آ جاتے ہیں، ایک کو اختیار کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیسری راہ نہیں ہے، کوئی راہ ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ پروردگار کی طرف اس طرح سے نہیں ہوتی. یہاں پہ جناب یوسف حتیٰ اگر زندان کو بھی چاہتے ہیں کہ چلے جائیں، لیکن اپنی طرف سے اختیار نہیں کرتے، بارگاہ الہی میں آتے ہیں. خدایا تو ان تمام راہوں سے اوپر ہے، بالاتر ہے، اختیار تیری سمت ہے. میں کون ہوتا ہوں اختیار کرنے والا؟ اگر کوئی نعمت مجھے ملتی ہے، کوئی آسائش مجھے ملتی ہے، اگر سختی سے مجھے نکلنا ہے تو تو بچا سکتا ہے. میں فقط اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار مجھے زندان زیادہ محبوب ہے اس دوسرے راستے سے. ایک راستے میں معصیت ہے، دوسرے راستے میں سختی ہے، معصیت نہیں ہے. اگرچہ دونوں راستے ضرر ہیں، دونوں راستوں میں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ایک راستے میں معصیت ہے، دوسرا بھی نقصان دہ اور ضرر رکھتا ہے میرے لیے، لیکن اس کے اندر معصیت نہیں ہے. کہا کہ پروردگار میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس کو بزرگان کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں آ کر اس طرح سے کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایک عبد، ایک مخلص جب بارگاہ الہی میں آ کر اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، یعنی وہ خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنا درد دل بیان کرتا ہے، اپنی حالت بیان کرتا ہے، اپنی کیفیت بیان کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے خدا کو پکار رہا ہوتا ہے اور پکار کر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے خدا سے کوئی چیز مانگنا. جناب یوسف خدا سے مانگنے نہیں آئے تھے،
حتیٰ مانگنے کو بھی اس نے پروردگار کے حوالے کر دیا. خدایا جو تو چاہتا ہے وہ عطا کر. ان دو راستوں میں جو زندان ہے وہ زیادہ مجھے محبوب ہے، لیکن فیصلہ تیرے ہاتھ ہے. زندان میرے لیے پسند کرتا ہے، تیری مرضی ہے. اگر زندان کے علاوہ کوئی تیسری راہ میرے لیے پسند کرتا ہے، تیری مرضی ہے. یہاں پر پروردگار کے حوالے بات کر دیتا ہے. اور لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نگاہ توحیدی کا اوج ہے، وہ بلندی ہے کہ یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لاتا، پروردگار کے حوالے کر رہا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے، تو ان ساری مصیبتوں سے راہوں سے بالاتر ہے. اور اگلی آیت جو بعد میں آئے گی اس کے اندر بھی کیا ہوا؟ اس کے اندر بھی پروردگار نے جب اس کی جناب یوسف کی دعا قبول کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. خدا نے جب دعا کو قبول کیا تو اس دعا کے قبول ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے جناب یوسف سے ان خواتین کا جو فریب تھا وہ دور کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جناب یوسف جو مانگنے آئے تھے وہ کیا تھا؟ زندان مانگنے نہیں آئے تھے، اپنا حال بیان کرنے آئے تھے کہ زندان زیادہ محبوب ہے. تیسرا بھی راستہ ہے تو آپ کی مرضی، تیری مرضی. ہاں جو مانگا تھا وہ کیا مانگا تھا؟ مانگا یہ تھا کہ خدایا ان کے فریب کو مجھ سے دور کر دے. جو چیز مانگی تھی وہ یہ تھی کہ خدایا ان کے فریب کو، میں یہ معصیت نہیں چاہتا، اس معصیت کو مجھ سے دور کر دے. یہ مانگا تھا جناب یوسف نے. اور پھر آ کر بارگاہ الہی میں کہا کہ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي. عجیب دیکھیں، کہا کہ اگر خدایا تو نے ان کے اس فریب کو مجھ سے دور نہیں کیا تو اصب الیہن، میں کیا ہو جاؤں گا؟ ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. سختی دیکھیں کتنی سخت حالت ہے جناب یوسف کے لیے. کہا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. دو طرح کی آزمائش تھی. ایک وہ آزمائش تھی جہاں پہ اکیلا جناب یوسف تھے اور زلیخا تھی. ایک وہ آزمائش تھی کہ وہاں پر جناب یوسف نے کیا کیا؟ معاذ اللہ اپنی زبان پہ جاری کیا اور اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دیا اور دروازوں کی سمت بڑھے تھے، دروازے کھلتے چلے گئے اور نجات پائی تھی. وہاں پہ یہ معاذ اللہ زبان پہ تھا. اس کو کہتے ہیں استعاذہ، یعنی خدا کی بارگاہ میں پناہ لینا. وہاں پہ انداز پناہ لینے کا یہ تھا. لیکن یہاں اتنا سخت ماحول ہے اس دوسری آزمائش کے اندر، نہ فقط معاذ اللہ زبان پر ہے، نہیں، یہاں پہ جزئیات کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں یوں جا کر کہہ رہے ہیں کہ خدایا اس فریب کو مجھ سے دور کر دے. نہیں کیا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا. سختی اس قدر تھی کیونکہ وہاں پہ زلیخا ہے اور وہ ایک حاکم کے طور پہ دستور دے رہی ہے، زبردستی بھی کر سکتی ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس کے کنٹرول میں ہے. اور ادھر سے نہ فقط جناب زلیخا تھی، دوسری آزمائش کے اندر خواتین بھی تھیں، وہ اشراف زادیاں بھی تھیں اس شہر کی جو ان کو راضی کر رہی تھیں اس مسئلے پر. تو لہٰذا یہ فتنہ فقط ایک عورت کا فتنہ نہیں تھا، ایک پورا ماحول جناب یوسف کے سامنے ہے، ایک پریشر جناب یوسف کے سامنے ہے اور ایک سازش جناب یوسف کے سامنے ہے اور ایک زبردستی جناب یوسف کے سامنے ہے. کوئی ایک خاتون کا مسئلہ نہیں تھا. اس آزمائش کے اندر اتنا سخت ماحول تھا جناب یوسف کے لیے. وہاں پر جناب یوسف کہتے ہیں خدایا تو ہی بچا سکتا ہے. ہر آن انسان تیرا محتاج ہے، ہر لمحہ انسان تیرا محتاج ہے، تو ہی بچا سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک مومن سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، یہ فلم دیکھ لیتے ہیں، میں اس کے غلط چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کروں گا، میں تو ایک مومن انسان ہوں، فقط فلم دیکھ لیتا ہوں، کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہوں، فلم مجھے کیا کرے گی، میری نگاہیں اتنی خراب نہیں ہیں. اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یا کسی ماحول میں ہم جاتے ہیں، ماحول اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں چلا جاتا ہوں، گزر جاتا ہوں، اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہوں، میں مومن ہوں اور میری نگاہ نہیں جائے گی اس کی طرف. دیکھیں یہ خطرناک مسئلہ ہے. اپنے آپ پہ اعتماد کر کے اس گناہ کی وادی میں اتر جانا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں بچا لوں گا اپنے آپ کو، یہ خطرناک وادی ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے. ایسا نہیں. انسان اگر اپنے آپ پہ، جہاں یہاں پہ نبی ہیں، ولی پروردگار ہیں، وہ بارگاہ الہی میں آ کر کہہ رہے ہیں. پیچھے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جناب یعقوب کس طرح پاک دامن ہوئے، کس طرح اپنی پاک دامنی کو بچایا. برہان رب ان کے پاس ہے، باطنی ان کے پاس ہے. یعنی ہو نہیں سکتا ان کے ذہن میں گناہ کا تصور جائے. ہمارے ذہنوں میں تصور آ جاتا ہے، تصور تک نہیں جا سکتا. وہ اتنی پاکیزہ ذات ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن میں پروردگار کی مدد مانگنا چاہ رہی ہے. خدایا تو بچا سکتا ہے، ہر آن میں پروردگار تو بچا سکتا ہے. نبی مکرم سے بالا تر کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نبی مکرم اپنی مناجات کے اندر ذات الہی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا.
پروردگار مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کون ذات ہے؟ یعنی اس قدر یہ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو محتاج تصور کرتے ہیں، اس قدر ہر آن اپنے لیے پروردگار سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نعمت بھی ہے، کوئی بچانا بھی ہے، تو وہ اس کی ذات سے عنایت ہو سکتی ہے۔ اگر میں صبر بھی کر سکتا ہوں گناہ پر تو اس کی طرف سے عنایت ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا شاید میں گناہ کے اندر اتر جاؤں، اگر اس کی عنایت نہیں ہوگی تو میں اتر جاؤں۔ اور کیا کہا؟ عجیب جملہ کہا کہ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے مدد نہیں کی تو ممکن ہے کہ میں گناہ میں پھنس جاؤں، اور اگر میں گناہ میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گناہ انسان کرتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ جاہل بن جاتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں جہل کس کے مقابلے میں؟ علم کے مقابلے میں۔ یہ شخص عالم ہے، یہ جاہل ہے، اس مطلب کی نسبت یہ آگاہ ہے اور یہ آگاہ نہیں ہے، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ علم کے مقابلے میں کسی کو جاہل کہتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جہالت کا معنی کس کے مقابلے میں ہے؟ علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہمارے پاس ہیں۔ جہل کا معنی عقل انسانی کے مقابلے میں ہے۔ میں نے انہی درسوں کے اندر بارہا اس بات کو بیان کیا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر جو خدا نے عقل کی نعمت رکھی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ اس عقل انسانی کے دو پہلو ہیں۔ عقل انسانی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس سے آپ اور ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، جاننا شروع کرتے ہیں۔ یہ میری عقل ہے کہ جس کے ذریعے میں چیزوں کو جاننا شروع کرتا ہوں۔ لیکن ایک پہلو اس عقل انسانی کا کیا ہے؟ وہ جو معصوم نے بیان کیا، کہا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے خدا کی بندگی ہوتی ہے۔ یہ عقل ہے جس سے خدا کی بندگی ہوتی ہے، یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان بہشت کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقل انسانی کا ایک رخ وہ ہے کہ جس رخ سے یہ عقل انسانی اسے اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اب جب عقل انسانی انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، وہی انسان گناہ کی طرف چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عاقل نہیں ہے۔ جب عاقل نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ جاہل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر جہل کو اس معنی میں قرآن مجید نے لیا ہے، اور جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي، اے پروردگار اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہیں کیا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ مقام عمل میں کوئی گناہ کرتا ہے، ایک وہ مقام ہوتا ہے، اور جب انسان مقام عمل میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ انسان عاقل نہیں ہوتا۔ جب عاقل نہیں ہوتا تو قرآن نے اس کو جاہل بنا دیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ جاہل ہے، یہ جہل اس معنی میں جاہل ہے۔ اور پھر جب یہ مناجات پروردگار کی بارگاہ میں جناب یوسف انجام دیتے ہیں تو اس مناجات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پروردگار اس کی مناجات کو قبول کرتا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے پروردگار نے اس کی اس مناجات کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اس سے ان خواتین کا فریب اور مکر کیا ہوا؟ دور ہوا۔ فَصَرَفَ، اور اس نے جدا کیا، دور کیا اس سے ان کے اس فریب کو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پروردگار کیسی ذات ہے؟ سمیع اور علیم ہے۔ جب انسان مناجات کرنے لگتا ہے بارگاہ الہی میں تو خدا کی صفت سمیع بیان ہوتی ہے کہ وہ سننے والا ہے۔ لیکن اگر خدا کسی کی مناجات کو سنتا ہے، یہ ہماری طرح کان سے سننے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ خدا کا سننا یعنی اس کی مناجات کو مستجاب کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس کی بات کو قبول کرنا ہے۔ خدا کا سننا اس معنی میں ہے کہ اگر خدا سننے لگے تو یہ ہوتا ہے۔ بس انسان دو میدان کے اندر سختی دیکھ سکتا ہے، دو میدان کے اندر انسان کو مشکلات آ سکتی ہیں۔ ایک مشکلات علمی میدان کے اندر جہاں پر میری عقل میرے وہم اور میرے خیال کی زد میں آ جائے، میرے وہم اور میرے خیال کی زد میں آ جائے تو میں علمی میدان کے اندر بھی غلطیاں کرنا شروع کر دوں گا، میں حقائق سے دور ہو جاؤں گا۔ اور ایک مرحلہ عملی میدان کے اندر انسان کی مشکل اور سختی کا ہے۔ عملی میدان کے اندر انسان کی سختی کہاں پر ہے؟ میدان عمل میں، جہاں پر انسان کی عقل، اس کی شہوت، اس کے خواہشات نفسانی، اس کے غضب کے کنٹرول میں آ جائے، یہ عملی میدان میں سختی ہے۔ دونوں طرح سے انسان مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے یہ کس سختی کو بیان کر رہا ہے؟ عملی میدان میں انسان کی سختی کو بیان کر رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان عملی میدان کے اندر گناہ کر لے، اور یہ جو میدان عمل میں انسان گناہ کرے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ عقل کے دائرے سے نکل جائے گا، اب یہ عاقل نہیں ہے۔ اور حیوانات اور انسان کا امتیاز اسی عقل انسانی سے ہے، لہذا اگر انسان گناہ کے اندر اتر گیا تو پھر اس کا فرق حیوانات سے نہیں رہتا، اس کا فرق جو ہے وہ حیوانات سے باقی نہیں رہتا۔
اور 3 عظیم خصوصیتوں کی طرف، خاصیتوں کی طرف اس قصے کے اندر اشارہ ہوا جناب یوسف کے لیے۔ ایک وہ اخلاقی شجاعت جناب یوسف کی، اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول، جہاں پہ دروازے بند ہوئے تھے وہاں پہ کس قدر انہوں نے مظاہرہ دکھایا اپنے اخلاقی شجاعت کا، ایک وہ مرحلہ ہے۔ اور ایک مرحلہ ایمانی اور یقین کی بصیرت ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ برہان رب کی بات ہوئی کہ جناب یوسف کو برہان رب عنایت ہوا، یعنی یقین کی وہ منزل کے جہاں پر وہ تصور بھی گناہ کا نہیں کر سکتے، وہ برہان رب یعنی یقین کی وہ منزل ہے جہاں اپنے وجود کے اندر پروردگار کے اس جمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایمان اور یقین کی منزل تھی۔ اور دوسری، ابھی اس آیت کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ ان خواتین، یہ جو مہمانی یہاں پر ہوئی زلیخا کی طرف سے، یہاں پر اس معاشرتی اور سماجی شجاعت دکھائی۔ کیا دکھائی؟ بارگاہ الہی میں آ کر کہا کہ خدایا مجھے وہ زندان زیادہ پسند ہے۔ یہ خوبیاں ہیں، یہ خاصیتیں ہیں جناب یوسف کی جو یہ قرآن مجید ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور کیا بتا رہا ہے کہ جناب یوسف اس پاک دامنی کے باوجود، ان خاصیتوں کے باوجود بھی پروردگار کی بارگاہ میں آ کر پروردگار سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ بارگاہ الہی میں آ رہا ہے۔ تو اب ہم اور آپ اپنا اندازہ لگائیں، ہمیں کتنا بارگاہ الہی میں جانا چاہیے۔ اگر کہیں گناہ کی وادی آتی ہے، شیطان کی وادی آتی ہے، تو ہمیں کتنا بارگاہ الہی کی طرف جانا چاہیے۔ فرض کرتے ہیں اس شہر کے اندر سائرن بج جائے، کہ خطرے کا ایک سائرن بج جائے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اگر ایک سائرن بج جائے خطرے کا کسی شہر کے اندر، تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم پناہ گاہ کی طرف جاتے ہیں نا، ہم پناہ گاہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ معصیت بھی یہی ہے۔ اگر کہیں شیطان اور کہیں خاتون اس طرح کی کوئی چالاکیاں سامنے آئے انسان کے لیے، کوئی معصیت کا ماحول فراہم ہو، یقین مانیں یہ اس سائرن کی مانند ہے۔ اگر اس طرح کا ماحول فراہم ہو تو انسان کو کھڑا ہونا نہیں چاہیے کہ سائرن سنتا رہے، وہ آواز سنتا رہے، بلکہ اس کو بھاگنا چاہیے بارگاہ الہی کی طرف۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان اگر رکے گا، بارگاہ الہی میں پناہ اس طرح لینی چاہیے، اس طرح انسان اپنی باقی سختیوں میں جہاں بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف، ہم یہ اپنی زبان پہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس خدا ہماری کیا کر دے گا؟ مدد کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امن یجیب کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان سختی میں آ جاتا ہے، اس طرح سے مضطر بن جاتا ہے، اضطرار کی کیفیت آ جاتی ہے، تو جس طرح پناہ لیتا ہے انسان خدا کی بارگاہ میں، اس مرحلے کے اندر بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان بارگاہ الہی میں آئے۔ خدایا میرے سامنے اب اسباب عادی نہیں رہے، میرے سامنے کوئی عادی سبب مجھے نجات دینے والا باقی نہیں بچا، تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ امن یجیب کا یہ مطلب ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اور جناب یوسف نے یہی کیا کہ اس سخت وادی کے اندر کہا کہ خدایا وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے پروردگار اگر تو نے مدد نہیں کی، اگر تو نے اس فریب کو مجھ سے جدا نہیں کیا، تو میں چلا جاؤں گا اس کے اندر۔ ہر لمحہ، ہر آن بارگاہ الہی کے اندر خداوند متعال سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ان سختیوں میں، گناہوں کی مشکلات میں اپنی پناہ میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔